یہ BBC اردو سروس ہے۔ بکنگم پیلس نے اعلان کیا ہے کہ شاہی خاندان آج سے لے کر ملکہ الزبتھ کے جنازے کے 7 دن بعد تک حالت سوگ میں رہے گا۔ اب تک ملکہ الزبتھ کے جنازے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں بکنگم پیلس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملکہ عالیہ کی وفات کے بعد بادشاہ معظم کی خواہش ہے کہ اب سے لے کر ملکہ کے جنازے کے 7 دن بعد تک شاہی سطح پر سوگ منایا جائے گا، تاہم حکومت کی جانب سے علیحدہ قومی سوگ کا اعلان کیا جائے گا۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا طویل دور حکمرانی اپنے فرائض کی ادائیگی کے مضبوط احساس اور اپنی زندگی کو اپنے تخت اور اپنے لوگوں کے لیے وقف کرنے کے عزم سے یاد کیا جاتا ہے۔ 21 اپریل سن 1926 میں پیدا ہونے والی شہزادی الزبتھ الیگزینڈرا میری کے مقدر میں ملکہ بننا نہیں تھا، مگر ان کا شاہی کردار تب واضح ہوا جب ان کے والد نے 1936 میں ایڈورڈ دی 8 کی تخت سے دستبرداری کے بعد بادشاہت کا منصب سنبھالا۔ دوسری جنگ عظیم کے تنازع اور شورش کے اس دور میں الزبتھ شہزادہ فلپ کی محبت میں گرفتار ہوئیں۔ شادی کے ابتدائی سال ان کی زندگیوں کے خوشگوار اور بہترین سال تھے۔ ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش 1948 میں ہوئی، جن کے بعد ان کے خاندان میں ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کا اضافہ ہوا۔ الزبتھ کی زندگی ان کے والد کے انتقال کے بعد تبدیل ہوئی۔ وہ 1952 میں ملکہ بنی، جو بادشاہت کے طویل ترین ادوار میں سے ایک کا آغاز تھا۔ ایک دستاویزی فلم میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں شاگردی اختیار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ قسمت سے ملنے والے موقع کو بہترین طریقے سے انجام دینے کا معاملہ تھا۔ ان کے اکثر بچوں کی ازدواجی زندگیاں ناکام رہیں، مگر وہ ہمیشہ اپنے تمام بچوں، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسی کے قریب رہیں۔ جولائی 2013 میں ان کے پڑپوتے پرنس جارج کی ولادت ہوئی۔ 100 سال میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ تاج برطانیہ کی 3 نسلیں حیات اور ایک ساتھ موجود تھیں۔ 2 سال بعد انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ملکہ وکٹوریہ کے بعد تاج برطانیہ پر طویل ترین وقت کے لیے حکمرانی کرنے والی ملکہ بن گئیں۔ ہاؤس آف ونزر اب ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ملکہ کی طرح کامیاب دور گزارنے کے لیے لوگوں کی حمایت اور اعتماد حاصل کریں۔ دوسرا الزبتھ دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملکہ الزبتھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو آنے والے وقتوں میں پر ہونا مشکل ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کی وفات سے برطانوی تاریخ کے طویل ترین دور حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ایک بار جب ملکہ کی میت کو ویسٹ منسٹر ہال میں رکھ دیا جائے گا تو ایک چھوٹی سی دعائیہ تقریب ہوگی، اس کے بعد عوام کو ہال میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ شاہی اعزازات کے ساتھ ملکہ کی آخری رسومات متوقع طور پر ویسٹ منسٹر ایبی میں 2 ہفتوں سے کم عرصے میں ادا کی جائیں گی۔ اس بارے میں حتمی تاریخ کا اعلان بکنگم پیلس کی جانب سے کیا جائے گا۔ ایبی میں 18ویں صدی کے بعد سے کسی حکمران کی آخری رسومات ادا نہیں کی گئی ہیں، تاہم ملکہ کی والدہ کی آخری رسومات وہاں سن 2002 میں ادا کی گئی تھیں۔ دنیا بھر سے سربراہان مملکت شاہی خاندان کے ہمراہ ملکہ کی زندگی اور خدمات کو یاد کرنے اور ان کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے پہنچیں گے۔ برطانیہ کے سینئر سیاستدان اور سابق وزرائے اعظم بھی اس موقع پر وہاں موجود ہوں گے۔ دن کے آغاز پر ملکہ کے تابوت کو ویسٹ منسٹر ہال سے ویسٹ منسٹر ایبی تک رائل نیوی کی سرکاری گن کیریج میں لایا جائے گا۔ اس گن کیریج کو آخری مرتبہ سن 1969 میں شہزادہ فلپ کے ماموں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آخری رسومات کے موقع پر دیکھا گیا تھا، جسے رائل نیوی کے 142 ملاحوں نے کھینچا تھا۔ نئے بادشاہ سمیت شاہی خاندان کے سینئر ارکان ممکنہ طور پر اس کے پیچھے چلیں گے۔ ملکہ کی آخری رسومات کے لیے دعا ممکنہ طور پر ڈین آف ویسٹ منسٹر ڈیوڈ ہوئل کروائیں گے، جبکہ آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویلبی خطبہ دیں گے۔ وزیر اعظم لیز ٹرس کو ممکنہ طور پر مذہبی پیغام کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ آخری رسومات کے بعد ملکہ کا تابوت پیدل جلوس کی صورت میں ایبی سے لندن کے ہائیڈ پارک کارنر میں ویلنگٹن آرچ تک لایا جائے گا، جس کے بعد اسے میت گاڑی میں ونڈزر لے جایا جائے گا۔ ملکہ کا تابوت اس دوپہر ونڈزر کاسل میں سینٹ جارج چیپل تک اپنا آخری سفر کرے گا۔ توقع کی جاتی ہے کہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے سینئر ارکان ونڈزر کاسل کے چوراہے میں جلوس میں شامل ہوں گے، جس کے بعد تابوت کو سینٹ جارج چیپل میں ایک دعائیہ تقریب کے لیے لے جایا جائے گا۔ سینٹ جارج چیپل وہ گرجا گھر ہے جسے شاہی خاندان باقاعدگی سے شادیوں، نام رکھنے اور آخری رسومات کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈیوک اور ڈچس آف
سسیکس شہزادہ ہیری اور میگن کی شادی ہوئی تھی اور جہاں ملکہ کے شوہر شہزادہ فلپ کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ ملکہ کے تابوت کو شاہی والٹ میں اتارا جائے گا، جس کے بعد اسے سینٹ جارج چیپل کے اندر واقع کنگ جارج ششم میموریل چیپل میں دفن کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی ملکہ برطانیہ نے اپنی آخری سانسیں لیں، برطانیہ کی حکمرانی فوری طور پر بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین اور سابق پرنس آف ویلز چارلز کو منتقل ہو گئیں، تاہم انہیں بادشاہ کا تاج پہننے سے قبل کئی روایتی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ نئے برطانوی بادشاہ کے دادا جارج پنجم کے نام کا پہلا حصہ ایلبرٹ تھا، لیکن انہوں نے اپنے نام کے درمیانی حصے کا انتخاب کیا تھا۔ چارلز کے لیے بھی پہلا کام اپنے لیے ایک نام کا انتخاب ہے، اور انہوں نے اپنے لیے شاہ چارلز سوئم کا نام منتخب کیا ہے۔ چارلز اپنے ٹائٹل میں تبدیلی کا سامنا کرنے والی واحد شخصیت نہیں۔ ان کے جانشین شہزادہ ولیم خود بخود اب پرنس آف ویلز تو نہیں بن جائیں گے، تاہم انہیں اپنے والد کا دوسرا خطاب ڈیوک آف کارنیول ضرور مل گیا ہے، جبکہ ان کی اہلیہ کیتھرین اب ڈچز آف کارنیول کہلائیں گی۔ چارلز کی اہلیہ کا نیا ٹائٹل کوئین کانسورٹ ہوگا۔ کانسورٹ وہ اصطلاح ہے جو بادشاہ کی شریک حیات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ والدہ کی وفات کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر سرکاری طور پر چارلز کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تقریب لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعقد ہوگی۔ اس کمیٹی میں موجودہ اور سابق سینئر ارکان پارلیمان پر مشتمل پریوی کونسل کے ارکان، سینئر سرکاری عہدیدار، دولت مشترکہ کے ہائی کمشنرز اور لندن کے لارڈ میئر شامل ہوں گے۔ 700 سے زیادہ افراد اس تقریب میں شرکت کرنے کے اہل ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ تعداد اصل میں کہیں کم ہوتی ہے۔ اس قسم کی آخری تقریب 1952 میں منعقد ہوئی تھی، جس میں تقریباً 200 افراد شریک ہوئے تھے۔ روایتی طور پر بادشاہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوتا۔ اس اجلاس میں ملکہ الزبتھ کی موت کا اعلان پریوی کونسل کے لارڈ پریزیڈنٹ کریں گے۔ بعد ازاں اس اعلان پر وزیر اعظم، آرچ بشپ آف کینٹربری اور لارڈ چانسلر سمیت اہم شخصیات دستخط کریں گی۔ یہ خصوصی کمیٹی عموماً ایک دن بعد پھر ملتی ہے اور اس مرتبہ بادشاہ اجلاس میں پریوی کونسل کے ارکان کے ہمراہ شریک ہوتا ہے۔ برطانوی بادشاہ یا ملکہ اپنے دور کے آغاز پر ویسے حلف نہیں اٹھاتا جیسے عموماً دیگر سربراہان مملکت مثلاً امریکی صدر اٹھاتے ہیں، بلکہ نئے بادشاہ کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا تحفظ کرے گا۔ اس اعلان کی روایت 18ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد نقاروں کی گونج میں چارلز کو برطانیہ کا نیا بادشاہ قرار دیا جائے گا۔ یہ اعلان سینٹ جیمز پیلس کی فیری کورٹ پر واقع بالکنی سے کیا جائے گا، اور یہ اعلان گارٹر کنگ آف آرمز نامی عہدیدار کرے گا۔ وہ کہے گا، خدا بادشاہ کی حفاظت کرے۔ اور 1952 کے بعد پہلی مرتبہ جب برطانیہ کا قومی ترانہ بجے گا تو الفاظ گاڈ سیو دا کنگ ہوں گے۔ اس کے بعد ہائیڈ پارک، ٹاور آف لندن اور بحری جہازوں سے توپوں کی سلامی دی جائے گی، اور چارلز کی بادشاہت کا اعلان ایڈنبرا، کارڈف اور بیلفاسٹ میں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تخت نشینی کا سب سے اہم لمحہ تاج پوشی کا ہوگا، جب چارلز کو باقاعدہ تاج پہنایا جائے گا۔ اس تقریب کی تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا، اس لیے یہ چارلز کی تخت نشینی کے فوراً بعد ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ملکہ الزبتھ نے فروری 1952 میں تخت سنبھالا تھا، لیکن ان کی تاج پوشی کی تقریب جون 1953 میں منعقد ہوئی تھی۔ 900 برس سے تاج پوشی کی تقریب ویسٹ منسٹر ایبی میں منعقد ہوتی آئی ہے۔ ولیم دا کانکرر وہاں تاج پہنانے والے پہلے بادشاہ تھے، جبکہ چارلز ایسا کرنے والے 40ویں بادشاہ ہوں گے۔ یہ ایک اینگلیکن مذہبی تقریب ہے جسے آرچ بشپ آف کینٹربری سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تقریب اپنے عروج پر اس وقت پہنچے گی جب وہ سینٹ ایڈورڈ کا تاج چارلز کے سر پر رکھیں گے۔ ٹھوس سونے کا یہ تاج سن 1661 میں تیار کیا گیا تھا۔ تقریباً 2.25 کلو وزنی یہ تاج ٹاور آف لندن میں رکھے گئے شاہی جواہرات اور زیورات کا حصہ ہے، اور اسے کوئی بھی بادشاہ صرف اپنی تاج پوشی کے وقت ہی پہنتا ہے۔ شاہی شادیوں کے برعکس تخت نشینی ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے۔ اس کے اخراجات حکومت ادا کرتی ہے اور وہی مہمانوں کی فہرست بھی مرتب کرتی ہے۔ اس تقریب میں موسیقی بھی ہوگی اور شاعری بھی، اور نئے بادشاہ کو سنگترے، گلاب، دارچینی، مشک اور عنبر کے تیل لگا کر روایتی رسم ادا کی جائے گی۔ نیا بادشاہ دنیا کے سامنے تخت نشینی کا حلف لے گا۔ اس شاندار تقریب میں اسے اپنے نئے عہدے کی نشانیاں اور سیپٹر دیے جائیں گے، اور آرچ بشپ آف کینٹربری ان کے سر پر ٹھوس سونے کا تاج رکھیں گے۔ چارلز دولت مشترکہ کے بھی سربراہ بن گئے ہیں، جو کہ 56 خود مختار ممالک کی تنظیم ہے۔ چارلز ان میں سے 14 ممالک، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، کہ آج بھی سربراہ مملکت ہیں۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، اینٹیگوا اور باربوڈا، بہاماز، بلیز، کینیڈا، گرینیڈا، جمیکا، پاپوا نیو گینی، سینٹ کرسٹوفر اور نیوس، سینٹ لوشیا، سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز، نیوزی لینڈ، جزائر سولومن اور ٹوالو شامل ہیں۔
ملکہ الزبتھ دوم کا طویل دور حکمرانی، اپنے فرائض کی ادائیگی کے مضبوط احساس اور اپنی زندگی کو اپنے تخت اور اپنے لوگوں کے لیے وقف کرنے کے عزم سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ بکنگم پیلس نے